یعنی جو آپ نے سنا نہیں، دیکھا نہیں، کیا نہیں، وہ ہم سنا ہے، میرا خیال ہے، لگتا ہے کوئی کہہ رہا تھا مجھے، اب پتہ نہیں کس نے کہا، کوئی سالڈ بات بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. باتوں کو آگے نہ پھیلائیں. باتوں کو پھیلانے سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں صرف ریگریٹس رہ جاتے ہیں. ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اگر ہم کوئی بات سنتے ہیں تو یہ ہمیں سٹیپس پہ جانا ہے، کنفرم کرنا ہے، اور ارریلیونٹ لوگوں سے بالکل بات نہیں کرنی ہے. ایسی بات تب بھی بات نہیں کرنی جب لگتا ہے کہ اس سے حالات کسی کے خراب ہو جائیں گے. اب جو حالات کی بہتری کی بات ہوتی ہے صرف اس کو وہ کرنا ہے. اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسی خبر سنتے ہیں، if any news hurts you، اور اگر ہمیں لگے کہ کوئی ہمیں ایسی بات پتہ چلی ہے جو نقصان دے سکتی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی سٹیپس ہوں گے. پہلے کنفرم کریں، پھر یہ کہ اتھارٹی سے بات کریں، اور بالکل پیسفل رہیں، اور اچھے طریقے سے اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنے کی طرف جائیں. اور کوئی بھی انڈیو قسم کی ڈیمانڈ نہ لوگوں سے کریں، کیونکہ اسی سے پھر مسائل جو ہوتے ہیں وہ خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر جو آیت نمبر 7 میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے لیے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ ایمان ہے. اچھا، اب ہم نے اپنے فوکس پہ رہنا ہے اور اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اندر کے پیس کو بڑھانا ہے. اور کن چیزوں سے روکا گیا ہمیں؟ عصیان، فسوق اور کفر. یہ 3 کام ہے، نافرمانی ہے، فسق ہے، اور کفر، بالکل ڈینائل میں چلے جانا. ٹوٹل ڈینائل سے ہمیں روکا گیا ہے کہ کفر کی طرف ہم نے نہیں جانا. اور پھر اس کے بعد فسوق سے روکا گیا، ڈس اوبے نہیں کرنا، چیزوں کو ہم نے خرابی کی طرف نہیں لے کے جانا کہ ہم نافرمانیاں کریں. اور عصیان یہ ہو جائے گا، کیجول ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. آیت نمبر 7 میں ہمیں یہ بتایا گیا اپنے گھروں میں یہ لوگوں کو سمجھائیں. جیسے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ تو دین کی بڑی بات ہے نا، کفر کی. یعنی جو چیز صحیح پرنسپل ہے، جیسے آج کل کے یوتھ والے جو بچے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو کہتے ہیں بیٹا رات کو ٹائم پہ سو، وہ کہتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو آپ کہتے ہیں دیکھو بیٹا، جو دین کا پرنسپل ہے، جو سائنس کا پرنسپل ہے، جسے ہمیں پتہ ہے کہ پریکٹس کرنا چاہیے، تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کریں. ٹھیک ہے، آپ سے بھی نہیں ہو رہا، اس کے وجوہات پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ڈینائی نہیں کریں. یعنی جو بھی پرنسپل بات ہوتی ہے، بچوں کو، گھر والوں کو یہ سکھانا کہ ہم اس کے بارے میں کفریہ رویہ نہیں اختیار کرتے. ڈس اوبے، اب ان کو بتانا کہ اگر آپ کا کوئی جائز بات ہے وہ ماننے کو دل نہیں چاہ رہا، بچوں کو اپریشیٹ کیا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا یہ کرنے کو، لیکن آپ نے میری خاطر کیا، تو میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ فسق کی طرف نہیں گئے، آپ نے نافرمانی نہیں کی. بچے کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں نے آپ کی خاطر کیا. تو ہم بھی بچوں کو اریٹیٹ ہو کے گھر میں کہتے ہیں میرے پہ کوئی احسان کیا ہے، نہ کرو، میں نے تو نہیں کہا، جاؤ کرنا ہے تو اللہ کی خاطر کرو. نہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کریں. اور اسی طرح کیجول ایٹیچیوڈ جب ان کا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ان کو ہیلپ کریں. اور اسی آیت کے اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ جو ہیں یہ راہ راست پر ہوں گے، رشد والے. تو رشد، ہمیں رشد چاہیے، ہمیں وہ ایک میچورٹی چاہیے، وزڈم چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے کاموں کو لے کے چلنا ہے، رہنمائی کہاں سے ملے گی. اور جتنی میچورٹی بڑھتی جائے گی اتنا انسان جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم نے اپنے آپ کو فرم رکھنا ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں تو ہم صحیح کام کر رہے ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوتا ہے. تو اللہ کی فضل کیا ہوتا ہے؟ ہم کیسے فضل کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پیسہ ہو، مجھے ہیلپ مل جائے، کوئی میری ریکمنڈیشن دے دے. ہم وانٹس کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں. لیکن اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نہیں ڈیزرو کرتے وہ اللہ ہمیں دے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی بلیسنگز ہیں جو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تھوڑا سا آگے چلیں تو اب لڑائی جھگڑوں کی بات آ رہی ہے کہ اگر 2 گروہ ہیں ان میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. ہم سے تو 2 چھوٹے بچوں کی لڑائی نہیں ہینڈل ہوتی نا. ویسے تو یہ بیک گراؤنڈ میں اوس اور خزرج کی جو لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، ان کے بارے میں آ رہا ہے. لیکن کانفلکٹس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے آپ نے. یعنی کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. کسی بات پہ الجھ جاتے ہیں. 1 منٹ میں اتنی پیار محبت ہوتی ہے کہ آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں، 1 منٹ میں لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں. تو دس از نارمل، بالکل نارمل بات ہوتی ہے. ہمیں کانفلکٹس کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے، اسے ڈیل کرنا آنا چاہیے. نہیں تو یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں. اور جتنے مس مینج کانفلکٹس ہوتے ہیں اتنا زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور ہوتا یہ کہ جب ہمارے ڈفرینسز ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے دونوں افراد جو ہیں صحیح بات کر رہے ہوں لیکن ان کو اسے ڈیل نہ کرنا آتا ہو. جب انسان یہ ان باتوں پہ ہوتا ہے، ویلیو سسٹم سے ایگری نہ کرتے ہوں، موٹیویشن نہ ہو، پرسیپشن ہوتا ہے، میں کسی معاملے کو اس طرح دیکھتی ہوں، دوسرا شخص دوسری طرح دیکھتا ہے، آئیڈیاز فرق ہو سکتے ہیں، ڈیزائرز، خواہشات فرق ہو سکتی ہیں، سیفٹی سیکیورٹی کا فرق ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ جب 2 مسلمان آپس میں لڑیں
تو وہ دونوں قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. تو جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ جو مطلب قاتل تو سمجھ آتا ہے, مقتول کیوں جائے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیونکہ ارادہ اس کا بھی وہی تھا, اسی ارادے کے ساتھ آیا تھا نا. مجھے جب بھی کوئی آگے بہت اپنی فیملی کے جھگڑے بتاتا ہے تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ اس ورج پہ آئے ہیں, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی نا, دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ٹھیک ہے ایک ہاتھ کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا, آپ نہ اٹھاتے. جب لوگ کہتے ہیں کہ بس میری بس ہو گئی تھی, نہیں بس نہیں ہونے دینی نا, ٹرک پہ چلے جانا ہے, اور آپ نے پھر ہوائی جہاز پکڑ لینا ہے, آپ نے بڑی سے بڑی وہیکل کو لانا ہے, صبر بڑھانا ہے. اور ہمیں پھر یہ بھی فرق پتہ ہونا چاہیے کہ ان ہیلدی طریقہ کیا ہوتا ہے کسی کانفلکٹ میں, لڑائی جھگڑے میں, ہیلدی طریقہ کیا ہوتا ہے اور ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے. پڑھا کریں اس کے بارے میں کہ کیسے ہم اپنے ان مسائل کو حل کرنے کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں, اور پھر کانفلکٹس کو کیسے حل کیا جاتا ہے. اپنی سٹریس مینجمنٹ ہماری بہت اچھی ہونی چاہیے, اپنے جذبات کا ہمیں بہت کنٹرول ہونا چاہیے. ہمیں اپنے اوپر توجہ دینا ہے کہ جب بھی ہم کوئی مسئلے کو حل کر رہے ہیں تو ہم کیا بول رہے ہیں, کتنا بول رہے ہیں, ہم رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اور کسی کی سائیڈ نہیں لینی, پراپر طریقے سے بات کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, دونوں سائیڈوں کی بات سننی ہوتی ہے, اور پرنسپلز وہی لانے ہوتے ہیں, اصول وہ لانے ہوتے ہیں جو قرآن اور سنت میں سے ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی بات سمجھنا کہ آپس میں وہ جو بھائی چارہ ہے نا اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا, کہ مومن تو دوسرے مومن کے لیے کیا ہیں, وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور ان کے تعلقات کو ہم نے درست کروانا ہے. اور وہ تعلقات کیسے درست ہوتے ہیں, آیت نمبر 10 کے اینڈ میں کیا ہے, تقوی سے, تقوی اور ایمان کے ساتھ جو ہے وہ درست ہوتے ہیں. اور پھر اس حدیث کو یاد رکھنا ہے کہ مسلم کون ہوتا ہے, جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ ہوں. اور اس کے لیے بڑا کوئکلی بتاؤں گی, یہ ٹرپل فلٹر ٹیسٹ ایک ہے, بڑی یہ مشہور واقعہ ہے, یہ عباسی دور میں تھا. ایک شخص آیا بغداد میں ایک اسکالر کے پاس, اور اس نے ان کو آ کے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کے دوست سے بھی ایک بات سنی ہے. اسکالر کو کہا, اسکالر نے ان کو روکا, ان کو کہا کہ نہیں پہلے ہم ایک فلٹر ٹیسٹ کریں گے. اس نے کہا اچھا یہ کون سا فلٹر ٹیسٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں پوچھوں گا اور تم مجھے بتاؤ گے. تو اسکالر نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم مجھے میرے دوست کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہو کیا وہ بہت اچھی بات ہے, ٹروتھ ہے, سچی بات ہے, تم شیور ہو اس کے بارے میں. اس نے کہا نہیں, میں نے تو صرف سنا ہے, کسی سے سنا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا پھر تو یہ بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, یو ڈونٹ ریلی نو کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں. اچھا دوسرا فلٹر لاتا ہوں, اس میں کوئی خیر ہے جو تم مجھے بتانے والے ہو. اس نے کہا نہیں, اس میں خیر بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر یہ بھی بات ختم ہوگی کہ یعنی کہ وہ تم شور بھی نہیں ہو کہ اس نے یہ بات کی ہے, تمہارے سامنے کوئی پکا ایویڈنس نہیں ہے, تم وہ بات بھی درست نہیں ہے. تو اب تھرڈ فلٹر رہ گیا, اس سے کوئی فائدہ مجھے ہوگا, یوزفلنس اس کی کوئی ہے. اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر تم یہ کیوں بات کر رہے ہو. تو اگر ہم بھی اپنی زندگی میں اس قسم کے فلٹرز لگا لیں نا, ہمارے تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے, ہم تو کہتے ہیں بتاؤ بتاؤ بولو کیا بات ہے. پھر آپ دیکھیں اس سے اگلا کانسیپٹ آیت نمبر 11 میں آ رہا ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیا ہے, لا یسخر قوم من قوم. اور یہاں پہ بھی ایمان والوں کو خطاب کر کے اب کیا بتایا گیا ہے کہ مذاق نہیں اڑاؤ. اور یہاں پہ 3 باتیں آئی ہیں جہاں پہ مذاق اڑانے کی ہے. پہلی بات کیا آ رہی ہے, ولا تلمزوا انفسہم ولا تنابزوا بالالقاب. آپ نے یسخر نہیں کرنا, تلمزوا نہیں کرنا, اور تنابزوا بالالقاب, مذاق نہیں اڑانا, اس کے ساتھ کوئی آپ نے لان تان نہیں کرنی, برے القاب نہیں کسی کو دینے. یہ ہم نے اپنے گھر میں سب کو سکھانا ہے کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. اس میں ہم نے کسی کے ساتھ یعنی ہمارے ٹون, ہمارے ورڈز, ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ ہم کسی کو لک ڈاؤن نہ کریں. فن میکنگ جو ہوتی ہے نا, مذاق اڑانا کسی کا, یہ اچھی بات نہیں ہوتی. یا تو ہم جیلس ہوتے ہیں, یا ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں, یا ہم بدلہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا پیئر پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے, یا ہماری سیلف اسٹیم اچھی نہیں ہوتی, یا وہی بات ہے کہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے کانسیپٹ میں فرق ہوتا ہے, تو پھر ہم ایسے کام کرتے ہیں. اور مذاق اڑانے کے بڑے لوگوں کے طریقے ہیں. کسی کے دین کا مذاق اڑا دیا, کسی کے ڈریس کا اڑا دیا, لائف سٹائل کا اڑا دیا. پھر اوکیجنز ہیں جیسے اپریل فول بنا دیا, کالج یونیورسٹیز میں ریگنگ ہوتی ہے. پھر اسی طرح ٹائٹلز دے دیے کب کوئی ایکٹیویٹیز کالج یونیورسٹی میں ہوں. شادیوں میں آپ دیکھیں نام رکھ کے گانے گائے جاتے ہیں. پھر ریلیشن شپس کے بارے میں, بہن بھائیوں کا, ٹیچرز کا, ایونٹس کے اوپر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں. کسی کی شادی پہ جاتے ہیں تو ہم واپس آ کے اتنی ڈسکشنز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہائے بیچاری دلہن, ہائے اتنے لاکھوں کا اس نے ڈریس پہن لیا پر میک اپ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آٹا لگایا ہوا ہے. اور پھر ہم ہنستے ہیں, ہم کہتے ہیں توبہ توبہ اللہ معاف کرے, مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, اور پھر ساری برائیاں کر دیتے ہیں. ریلیجس مذاق اڑاتے ہیں, کسی کو ماسی کہہ دیا کیونکہ وہ حجاب پہنتی ہے, ننجا کہہ دیا,
ملا کی دوڑ مسجد تک کہہ دیا. میڈیا کے شوز آپ دیکھیں آج کل تو یعنی انہوں نے باقاعدہ ہائیلی پیڈ ایک خاتون بٹھائی ہوتی ہیں جو اتنی زور زور سے کہکے لگاتی ہیں. اور یہاں پر خاص طور پہ جو بات ہو رہی ہے مکس گیدرنگ فن کی بات ہو رہی ہے کہ جی اکٹھے بیٹھ کر مرد اور عورتیں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیسے مذاق اڑاتے ہیں. تو ان سب باتوں کو سمجھنا ہے اور خاص طور پہ یہ سمجھنا ہے لاف ود اور لاف ایٹ. یعنی مزاح اور چیز ہے, وہ لاف ود ہے کہ آپ ہلکا پھلکا مزاح کریٹ کرتے ہیں لائف میں. لاف ایٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر ہنس رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ناپسند فرمایا اس بات کو کہ انسان یہ کرے. سینس آف ہیومر انسان میں ضرور ہونی چاہیے, وہ سٹریس کو بھی کم کرتی ہے اور آئس بریکنگ ہے. لافٹر کے بارے میں کہتے ہیں از اے بیسٹ میڈیسن, لیکن وہ طریقہ جو سنت کا طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح لوگوں کو ڈی فیم کرنا, ولا تلمزوا انفسکم, کیسے ڈی فیم کیسے کرنا, پرانی باتیں یاد کرنا. اچھا وہ جس کی بیٹی کی ڈیورس ہوئی تھی, اچھا وہ اب تو بڑا درس لیتی ہے, پہلے تو شادیوں میں ناچ گانا کرتی تھی, جو شراب پیتا تھا. کسی کے سیکرٹس کو لیک کرنا, کوڈ ورڈز میں ایسی بات کرنا, گھٹیا کسی کو کہنا, یہ غلط باتیں ہوتی ہیں نا. تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کے نام اس طرح سے لیے جائیں اور لوگوں کی فالٹس کو پک کیا جائے. اور کو کیا کہا گیا, فسوق, آپ ایک باؤنڈری کو کراس کر رہے ہیں اس معاملے میں, اور اس کے لیے بہت توبہ استغفار کرنی چاہیے. امبیرسڈ ہونا چاہیے اپنے پاسٹ پہ. اگر انسان نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے تو اسے رک جانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا کرے اگر ہم نے کسی کا مذاق اڑایا ہے, ان سے معافی مانگے. علماء تو کہتے ہیں اگر آپ مانگ سکتے ہیں مانگیں, لیکن اگر آپ کے اپیرنٹلی تعلقات ٹھیک ہیں اور اب آپ اندر سے کچھ گڑبڑیں کرتے رہے ہیں تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے, اس وقت آپ کو بس بہت توبہ استغفار کرنی چاہیے, ان کی طرف سے صدقہ دینا چاہیے, اور ان کی جتنی برائیاں آپ نے کی اتنی پھر اچھائیاں بھی کرنی شروع کر دیں نا. یہ شیر شاہ کا وہ جو ہے, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنے برائیوں پر جو ہی نظر تو جہاں میں کوئی بھی برا نہیں رہا. تو آپ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے اوپر فوکس کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. اگلا جو کانسیپٹ آ جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو, آیت نمبر 12 کو دیکھیں. دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا بار بار ایمان والوں کو خطاب کر کے جھنجھوڑا جا رہا ہے. اجتنبوا کثیر من الظن, اب ظن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اب بھئی گمان نہ برے کریں. آپ نا یہ چیک لسٹ بنا لیں شروع سے اور گریڈ کریں اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو کہ ہم کہاں پہ ہیں ایز اے فیملی. پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے, کیونکہ ایک برائی دوسری برائی تک لے کر جانا شروع ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ کیا کہا گیا, ظن, کہ آپ نے سسپیشن جو ہے نا اس سے بچنا ہے. نے گمان برا نہیں کرنا. تجسس, یہ سسپیشن ہو گیا, تجسس میں لگے رہیں. اور یغتب, اور اس کے بعد اگلی بات غیبت کی آ جاتی ہے کہ آپ اس تک پہنچے. اب ان سب باتوں کا سرا کہاں سے شروع ہوتا ہے, وہ جو پہلی آیت ہم نے کی تھی. جب بیس ویک ہوگی نا تو یہ مسائل بڑھیں گے. سسپیشن, ظن کیا ہوتا ہے, کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے لیکن ہم بس گمان کر رہے ہیں. کسی کو بھی دیکھ کر کسی کے بارے میں ہم نے کوئی بات جو ہے وہ کہہ دی. کسی کے چیز کے بارے میں بھی ہم گمان رکھ سکتے ہیں, ظن برا رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ رکھتے ہیں, اللہ دعائیں نہیں سنتا, نعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ظن رکھ لیا, قرآن کے بارے میں کر لیا. لوگوں کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ساس ایسی ہیں, یا بیٹا جو ہے یہ بیوی کی زبان بول رہا ہے. یہ سب ظن ہے, کسی نے خود سے تو نہیں کہا کہ کوئی بھی ایسا کام جو ہے وہ کر رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں کیا بتایا گیا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ انسان کے اسلام کا حسن ہی یہ ہے کہ جو لا یعنی باتیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں. سسپیشن کا علاج کیا ہے, فیکٹس کے اوپر زندگی گزاریں. ڈاؤٹ ہے تو کلیئر کریں, کسی سے مسئلہ ہے تو ڈائریکٹلی بس اس سے بات کریں, ادھر ادھر بات نہ پھیلائیں. پھر تجسس, اسپائنگ. اب یہ کیا ہوتا ہے, جب گمان غلط ہوتا ہے نا تو اگلا سٹیپ آ جاتا ہے, اب آپ سپائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ فزیکل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں بائی ہک اور بائی کروک چیک کرو کہ مسئلہ کیا ہے. لوگوں نے دیکھے نا سپائنگ کے لیے بچے تک رکھے ہیں ساتھ والے, اپنے گھر میں جا کے چیک کرو پھپھو کیا کر رہی ہیں اور دادی کیا کہہ رہی ہیں, اور جو ہے چچا تایا وہ کیا کر رہے ہیں, یا محلے میں ہے تو جی ساتھ والے گھر میں دیکھ کر آؤ وہ کیا کر رہے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا ہم نے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی ہم اس طرح سے اسپائنگ میں چلے جائیں. یہ جو ظن اور تجسس ہے یہ شادی کے معاملے میں الاؤڈ ہے یا بزنس میں الاؤڈ ہے. اور مزے کی بات یہ کہ زیادہ تر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جی یہاں پہ بس اللہ توکل کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ جب شادی کے بعد کوئی مسئلہ آتا ہے مجھے بتاتے ہیں
تو میں جب پوچھتی ہوں آپ نے انویسٹیگیٹ کیا تھا؟ نہیں، ہمیں کسی نے بتایا تھا یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم نے بھروسہ کیا. کیوں کیا؟ آپ کو چیک کرنے کے لیے کہا گیا. اسی طرح بزنس میں لاکھوں روپے کا لاس ہو جائے گا، کہیں گے وہ ہمارے بہت جاننے والے تھے تو ہم نے سوچا کہ نہیں یہ تو ایسے نہیں کر سکتے. آپ ان کے کوئی ٹریک ریکارڈ تو دیکھیں نا. آپ کے تو ویسے ملنا ملانا تھا، بزنس ڈیلنگ تو ابھی ہوئی ہے آپ کی. پھر یکت بیک بائٹنگ آ گئی. وہ دیکھ لیں، سسپیشن سے اسپائنگ ہے، اسپائنگ سے بیک بائٹنگ ہے. لوگوں کے نقص ڈھونڈتے رہنا، ان کے پیچھے بات کرنا. یہ ڈیفینیشن یاد ہے نا آپ کو؟ یعنی اگر آپ کسی کے پیچھے بات کر رہے ہیں جو اس میں موجود ہے، اور اگر آپ اس کو پتا چلے کہ آپ نے یہ بات کی ہے، اس کے سامنے کرے تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے. اور اگر اس میں نہیں موجود ہے تو وہ سلینڈرنگ ہوتی ہے. تو بیک بائٹنگ کیا ہے؟ کئی لوگ تو اوپنلی بیٹھ کے غیبت کے سیشن پورے کرتے ہیں، کہتے ہیں آؤ جی پیٹ ہلکا کریں. شادیوں میں بہت غیبت ہوتی ہے. کھانے کے معاملے میں کسی کا کھانا کھایا، اس کے سامنے کچھ نہیں کہا، بہت اچھا، اور بعد میں اتنی غیبت کی اس کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں ہے. کسی کی شکل و صورت کے بارے میں اتنا کچھ ہم کہتے ہیں. لمبی لسٹ ہے گوسپ کی. جوسی گوسپ ہوتی ہے کہ آؤ جی کسی سے ہم بات کریں. اچھا، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں گوسپ کر رہے ہیں. کسی کا پتا چلا جی ڈیورس ہوگی تو ہم اس سے پوچھتے ہیں جی کیا ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں جی بس اللہ کا جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا. گول مول بات کرتے ہیں تو ہم گھر آ کے کہتے ہیں ضرور کوئی بڑی بات ہے، بتا نہیں رہے جان کے مسئلہ بڑا ہی لگ رہا ہے. کامن باتوں پہ گوسپ کرتے ہیں. آفس میں بہت گوسپ ہے. ہر جگہ لگتا ہے کہ ہم نے یہ کام ہی شروع کیا ہوا ہے کہ ہم نے ضرور کسی نہ کسی طرح گوسپ کرنی ہے. اور کانسیکوینسز کیا ہیں؟ تعلقات خراب ہوتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو اور دوسروں کی پرسنالٹی کو بالکل ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. لوگ کیوں بیک بائٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پروڈکٹیوٹی ہی نہیں ہے زندگی میں، یا یہ کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہے. ہم دوسرے کے اوپر کیوں جا کے اتنا اندر کسی کے گھستے ہیں؟ بس اس میں وکٹمائزیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اپنے اوپر فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر جو اصل بات آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 13 جو ہے، اس میں اب دیکھیں یا ایھا الذین آمنو کہتے اب یہاں پر بات جو آ رہی ہے کہ یا ایھا الناس، اب تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا اور بتایا گیا کہ تم لوگوں کو ڈیفرنٹ گروپس اور کیٹیگریز میں بانٹا گیا. اور پھر اصل بات کیا بتائی گئی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے بہترین کون ہے؟ تم میں سے عزت والا کون ہے؟ موسٹ ریسپیکٹڈ کون ہے؟ جس کا تقوی بہت زیادہ ہے. تو اب ہمیں یہاں پر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے کن ایریاز پہ کام کرنا ہے. کتنی امپورٹنٹ باتیں ہمیں یہاں سے پتہ چلی ہیں. اگر آپ ایک چیک لسٹ بنانی شروع کر دیں تو کیا ہے، ہمیں رسپیکٹ پتہ چل رہی ہے، اتھارٹی پتہ چل رہی ہے، کس کام سے ہم نے آگے نہیں بڑھنا. ہمیں کانفلکٹس کو مینج کرنا سیکھنا ہے. ہمیں ظن، گمان، تجسس اور بیک بائٹنگ، اس سے اپنے گھروں کو بچانا ہے. یعنی یہ وہ والے سارے سوشل ایولز ہیں جس میں ہم نے ان ایریاز پہ کام کرنا ہے. تو ایک مومن کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایمان والی ہوتی ہے، اس میں شک و شبہات نہیں ہوتے. وہ جو سٹرگلز ہوتی ہیں صحیح ڈائریکشن میں جاتی ہیں. تو ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، وہ بہت ضروری ہے. تو مینرز جو ہیں ان کو ہم نے میچورٹی کی طرف لے کر جانا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے تمام گھر والوں کو بھی ساتھ اسی طرح سے لے کے چلنا ہے. جی اچھا، میرا سوال ریگارڈنگ دی بیک بائٹنگ ہے. جس طرح سے آپ نے زن کے بارے میں بتایا کہ ان دا میرج پروپوزلز اینڈ ان دا بزنس ڈیلنگز وی آر الاؤڈ ٹو ڈو دا زن، رائٹ؟ تو اس حوالے سے میرا بیک بائٹنگ کے حوالے سے کہ اگر ہم نے کسی بندے کے ساتھ کسی پروجیکٹ وغیرہ پر کام کیا ہے اور ہم کسی اور کو بتائیں گے ہی ڈڈ دس، مطلب اس نے جو ہے نا صحیح نہیں کیا، ہی ڈڈ اے لاٹ آف بیڈ تھنگس، تو از اٹ اسٹل کنسیڈرڈ ان بیک بائٹنگ اور ناٹ؟ میں آپ کو اصول اس کا یہ بتاتی ہوں. لیٹس سے میں کسی کے ساتھ کام کر رہی تھی، اب وہاں پر میرا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا، اور مجھے اب آفس میں کوئی اور بھی کام کر رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے پہلے میرے ساتھ بھی زیادتی کی یا میرے پروجیکٹ کو خراب کیا، اب دوسرے کو بھی خراب کرے گا. مجھے اس کے بارے اس کو بتانا چاہیے. یا یہ کہ وہ غلط کام کر رہا ہے تو میں اس کو جنرلائز اسٹیٹمنٹ کے طور پہ نہیں بتاؤں گی. میں اگر اپنے باس کو یا اپنے ساتھی کو بتاؤں گی تو دو طریقے ہیں. اگر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ پوچھے بغیر مجھے بتانا ہے تو میں ان کو اس طرح سے جا کے بتاؤں گی کہ جی میرا ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں رہا، تو آپ محتاط رویے کے ساتھ کیجیے گا کام. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بھی اس سے کوئی زیادہ مسئلہ ہونے والا ہے تو میں پہلے سے لوگوں کو وارن کر دوں. لیکن ایک آپ اچھے انداز میں وارن کرتے ہیں. اگر کوئی دوسرا اس کو بتا بھی دے اور آپ تک واقع کہے کہ تم مجھے خراب کر رہی ہو، میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، تو آپ کہیں کہ نہیں میرا کیونکہ ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا، میں نے اسی لیے صرف بات کی، میرا مقصد آپ کو کوئی خراب کرنے کا یا ایسا نہیں تھا. آپ اسٹل یو اسٹے کانفیڈنٹ. اچھا، اگر کوئی آپ سے پوچھتا نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہائے اب وہ کسی غلط ایکسپیرینس کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے ہم پہلے تو خاموش رہیں, آپ خود سے نہ بولیں جب تک کوئی پوچھے نہ, کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی دوسرے انسان کا تجربہ ٹھیک رہتا ہے, لیکن فرض کریں وہ آپ کو پوچھ لیتا ہے کہ جی میں فلاں کے ساتھ یہ پروجیکٹ کر رہی ہوں تو آپ بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, تو آپ صرف یہ بتائیں کہ میرا ایکسپیرینس ایسا رہا, مثلا یہ لیٹ ہوتی تھی, یا یہ ٹائم پہ کام نہیں دیتی تھی, یا یہ کہ ہم مل کے جب کام کرتے تھے تو ہم نہیں آپس میں اچھی طرح کوآرڈینیٹ کر سکے. اور ساتھ ہی وہ پوچھیں کہ مجھے کام کرنا چاہیے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ محتاط رویے سے ان معاملات میں کیئرفل ہوتے ہوئے آپ کام کر کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہو جائے. کیونکہ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے گروپ آف پیپل بنائے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ کلک کرتے ہیں, اور کچھ بنائے جن کے ساتھ وہ کلک نہیں کرتے, تو مختلف طرح کے پھر لوگوں کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ بزنس کے معاملے میں اور شادی کے معاملے میں بالکل بتانا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.